درود بر محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ لشکر میں قحط پانی کا لشکر میں قحط پانی کا عجیب حال ہوا فاطمہ کے جانی کا کبھی خیال تھا اکبر کی نوجوانی کا، کبھی ملال تھا اصغر کی بے زبانی کا، کبھی بہن کے لیے بے قرار ہوتے تھے، کبھی بہن کے لیے بے قرار ہوتے تھے، کبھی سکینہ کا منہ چوم چوم روتے تھے، کبھی بہن کے لیے بے قرار
سینہ کا منہ چوم چوم روتے تھے. ہوا جو شاہ کے صلوات بار دیگر صلوات. دشمن حیدر کو خالق نے سزا دی ہے جناب. شاہی صاحب. دشمن حیدر کو خالق نے سزا دی ہے جناب. گر بتا دوں تو تبسم کی جھڑی لگ جائے گی. گر بتا دوں تو تبسم کی جھڑی لگ جائے گی. بغض حیدر میں تو پڑھ کے دیکھ لے اپنی نماز. بغض حیدر میں تو پڑھ کے دیکھ لے اپنی نماز. کرتے ہی نیت تجھے ایک ہتھ کڑی لگ جائے گی. کرتے ہی نیت تجھے ایک ہتھ کڑی لگ جائے گی. دشمن حیدر کو خالق نے سزا دی ہے جناب. صلوات پڑھیں. زندگی میں جو شام و سحر ہم یا علی بولتے بر محمد و آل محمد صلوات. زندگی میں جو شام و سحر ہم یا علی بولتے. یہ ہماری
نماز ولا ہے یہ ہماری نماز ولا ہے ہم اسے بندگی بولتے سن رہے ہیں علی کے فضائل سن رہے ہیں علی کے فضائل اور چہروں پہ یوں مردنی ہے موت آ جائے بغض علی میں ہم اسے خودکشی بولتے موت آ جائے بغض علی میں ہم اسے خودکشی بولتے ہیں اور اپنے حضرات کے نقطہ نظر سے سن رہے ہیں علی کے فضائل اور چہروں پہ رونق سجی ہے موت آ جائے حب علی میں ہم اسے زندگی بولتے زندگی میں جو شام و سحر ہم یا علی بولتے صلوات پڑھیں رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لدینہ وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الأمی وربی القرشی المکی المدنی الحاشمی الابتہی التہامی سید الثقلین امام الحرمین محبوب رب المشرقین والمغربین صاحب قاب قوسین نبی الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم وشفاعتهم وطهارتهم وإمامتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين صلوات بر محمد وآل محمد بزرگان ملت، دوستداران اہل بیت اطہار و عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، کرام پروردگار کا تصدق حضرت چہردہ معصومین علیہ السلام
خصوصی عنایت و کرم ہے بانی ازا حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ شہزادی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کرم خاص ہے، لہٰذا آپ کو اور ہم کو ایک بار اور فرش اعضا نصیب ہوا۔ مسجد علی ابن ابی طالب مرکزی امام بارگاہ وادی الکبیر مسقط سفر المظفر کا جو عشرہ اول کا سلسلہ جاری و ساری ہوا، آن لائن اس سلسلے کی یہ دوسری تقریر آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر ہے۔ موضوع جہاد اور قتال کے عنوان پر ہم اس عشرے کو خطاب کر رہے ہیں، اس سلسلے کی یہ دوسری تقریر ہے۔ کل کی تقریر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی۔ خالق موت و حیات مالک ارض و سما اپنی پاک و پاکیزہ محکم و منظم و منور کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایہا النبی، اے میرے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد فرمائیں کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی۔ دیکھیں دو سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے، کافروں سے اور منافقوں سے۔ تو عزیزان محترم اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی بزم میں ظاہری کلمے والے کچھ لوگ تھے، اور نفاق کہتے کس کو ہیں؟ کہ کلمہ کا اقرار کرنے کے بعد پلٹ جانا، جھٹلا دینا۔ عزیزان محترم پوری تاریخ گواہ ہے کہ اگر بزم پیغمبر میں کچھ منافق نہ ہوتے تو آیت میں صرف لفظ کافر ہوتا اور منافق کی جگہ پر مشرک ہوتا، منافق نہ ہوتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ فرما رہے ہیں اور قرآن میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی گواہی کو آپ قبول نہ کریں، یہ کلمہ پڑھ کے مکر گئے ہیں اور جھٹلایا ہے آپ کو۔ تو عزیزان محترم اب یہ ہم کیسے پتہ لگائیں کہ کس نے نبی کو جھٹلایا ہے؟ اب کسی کا نام تو تاریخ میں دکھا نہیں سکتے، لیکن ہاں یہ ضرور دکھا سکتے ہیں کہ جب نبی نے فتح مکہ کے موقع پر جب صلح حدیبیہ کا معاملہ آیا اور جب ان سے سلو کر لی کفار و مشرکین سے، بغیر حج کیے ہوئے واپس پلٹنے پر تیار ہو گئے اور اگلے سال کے لیے جو بات طے ہوئی، جو لکھا گیا، تو انہوں نے نبوت پہ شک کچھ لوگوں نے کیا کہ جیسا آج نبوت پہ شک ہوا ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت پہ شک مسلسل ہوتے رہتے تھے، آج بہت بڑا شک ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جب آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، جب آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے، رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھ لیا ہے، گواہی دے دی ہے، اللہ کا رسول مان لیا ہے۔ رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسول بنا ارسال سے، یعنی کوئی چیز کا بھیجنا۔ تو اللہ کی طرف سے جو بھی کچھ آتا ہے تو وہ رسول اپنی طرف سے نہیں لاتے ہیں، اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں۔ اور جب اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں اور اسی کی گواہی دی جاتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب جو آپ اللہ کی طرف سے لائے ہیں وہ آپ کا اپنا ذاتی نہیں ہے، آپ کی اپنی رائے نہیں ہے، آپ کے تعلقات کا معاملہ نہیں ہے، آپ کا رشتہ داری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مرضی کا معاملہ ہے کہ اللہ جو آپ کو بھجواتا گیا آپ امت کو دیتے چلے گئے۔ جب آپ سے پوچھا گیا آپ کیا لے کر آئے تو قرآن نے بڑھ کر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ رسول خدا اللہ کی طرف سے کیا لے کر آئے ہیں؟ کہ کتاب اور نور لے کر آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نور کے اوپر شک کرے وہ بھی منافق ہے، جو کتاب پہ شک کرے وہ بھی منافق ہے۔ اور اللہ کا حکم ہے کہ آپ جہاد کیجئے کافر سے بھی اور منافق سے بھی، جو کلمہ نہ پڑھیں، جو آپ اللہ کا انکار کریں، رسالت کو نہ مانیں، ان سے بھی جہاد ہوگا، اور جب ماننے کے بعد جھٹلا دیں ان سے بھی جہاد ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو رسول کے معنی آپ سمجھے؟ رسول کا مطلب ہے لانے والا۔ کیا لانے والا؟ ہر آدمی لانے والا رسول نہیں بنتا۔ جو اللہ کی طرف سے پیغامات لے کر آئے، برکتیں لے کر آئے، رحمتیں لے کر آئے، انعامات لے کر آئے، جو قرآن کتاب اور نور لے کر آئے، یہ سب اللہ کی طرف سے لانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ تو اللہ جو بھی بھیجتا ہے
تو ہم کہتے ہیں اشہدو ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو اب جو کچھ ہم کو دیں گے وہ اپنی طرف سے نہیں دیں گے، اللہ کا بھیجا ہوا ہوگا. رسول لے کر آئے ہیں. عزیزان محترم دونوں چیزیں لے کر آئے ہیں، اور وہ دونوں چیزیں ایک ہے نور اور ایک ہے کتاب. اب ہم کیسے پتہ لگائیں کہ بھئی یہ کتابیں تو بہت سی ہیں، کون سی کتاب ہے جو اللہ نے بھیجی ہے اور رسول لے کر آئے ہیں؟ اللہ نے جو ارسال کیا ہے، توجہ فرمائیے گا، ارسال کیا ہے. آپ بھی سنتے ہوں گے کہ جب مجالس سال ثواب کی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کے تلاوت کر کے فلاں صاحب کو ارسال کر دیں، بخش دیں. بخشنے کا مطلب بھیج دیں. تو اس کا مطلب یہ جو جاتا ہے تو اس کا ثواب وہاں جاتا ہے. تو جیسے ہم بھیجتے ہیں تو ارسال جو ہوتا ہے وہ بھیجنے کو ہوتا ہے، آنے کو ہوتا ہے، اور جو لے کے جائے اسی کو رسول کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو وہاں سے رسول خدا قرآن لے کر آئے، کتاب لے کر آئے. اب کتاب سے مراد جب ملت مسلمہ کے مفسرین سے پوچھا بڑے بڑے، تو انہوں نے کہا بھائی کتاب سے مراد آپ نے کس کتاب کو لیا ہے؟ کہا قرآن کو. کہا قرآن لے کر آئے اللہ کی طرف سے. تو کہا قرآن کو آپ نے کیسے مان لیا؟ کتابیں تو اور بھی ہیں. تو کہا اور کتابوں کی جو تحریر ہے وہ عبارت ہے، اور قرآن میں جو تحریر ہے وہ آیت ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ جو اور کتابوں میں تحریر ہے، جو بھی مکتوب ہے، وہ سب کی سب عبارت ہے، اور جو قرآن کے اندر ہے وہ عبارت نہیں ہے، جو بھی مکتوب ہے وہ آیت ہے. اور آیت نہیں ہے، آیت اللہ ہے. آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، آیت کا مطلب نشانی، اور اللہ آیت اللہ. اب یہ آیت کا پیش جو ہے، آیت کے تے کا پیش جو اللہ کے لام میں مل رہا ہے، الف سائلنٹ ہے، تو آیت اللہ یعنی اللہ کی نشانی، اللہ کی نشانی. تو قرآن کے اندر جتنی بھی عبارتیں ہیں، جتنا بھی مکتوب ہے، وہ سب کا سب جو ہے وہ عبارت نہیں ہے، آیت ہے. اب آپ پڑھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ کیا ہے؟ آیت اللہ. الرحمن الرحیم آیت اللہ. مالک یوم الدین آیت اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، یہ کیا ہے؟ کہ یہ آیت اللہ. ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، کہ یہ کیا ہے؟ کہ آیت اللہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ کیا ہے؟ کہ یہ آیت اللہ. توجہ فرما رہے ہیں؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ آیت اللہ ہے. عزیزان محترم قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یہ کیا ہے؟ کہ یہ آیت اللہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، یہ کیا ہے؟ کہ یہ آیت اللہ ہے. الرحمن خلق الانسان علمہ البیان. توجہ فرمائیے گا، یہ سب کیا ہے؟ کہ یہ عبارتیں نہیں ہیں، یہ سب کی سب آیتیں ہیں. اور آیتیں صرف نہیں ہیں، آیت اللہ ہے. آیت کا مطلب نشانی. تو یہ کس کی نشانی ہے؟ اللہ کی نشانی. تو اس کا مطلب جس کتاب کے اندر بندوں کا کچھ نہ ہو، صرف اللہ ہی اللہ ہو اور اللہ ہی کا ہو، ساری نشانی اللہ ہی کی ہو. بھائی پہلی آیت بھی اللہ کی نشانی، دوسری آیت بھی اللہ کی نشانی، اوسط آیتیں اللہ کی نشانی، آخر کی آیتیں اللہ کی نشانی، 114 سورے اللہ کی نشانی، 6666 آیتیں جو ہیں قرآن کی، وہ سب کی سب نشانی ہے اللہ کی. اس میں بندوں کی ایک بھی نشانی نہیں. پہلی آیت بھی آیت اللہ، دوسری آیت بھی آیت اللہ، 100ویں آیت بھی آیت اللہ، 500ویں آیت بھی آیت اللہ، 1000ویں آیت بھی آیت اللہ، 5000ویں آیت بھی آیت اللہ، 6666 آیتیں سب کی سب آیت اللہ ہیں، مطلب اللہ کی نشانی. تو بھائی کتاب سے مراد قرآن اس لیے ہے کہ اس میں بندوں کی نشانی ایک بھی نہیں ہے، ساری نشانیاں اللہ کی ہیں. تو جو رسول لے کر آئے کتاب اور نور، تو کتاب سے مراد قرآن کو ہم نے اس لیے لیا. ملت مسلمہ کے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن ہے. کیوں؟ کہ کتابیں دنیا میں بہت ہیں، لیکن قرآن ہی مراد. کیوں؟ کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی نشانی ہے، بندوں کی ایک بھی نہیں. تو اس کا مطلب جس کتاب میں بندوں کا کچھ نہ ہو اور اللہ ہی اللہ ہو، ساری نشانی اللہ ہی کی ہو، تو پھر وہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، اس سے مراد قرآن. تو کہا پھر نور سے مراد کون ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں آپ کتاب سے مراد، جب ملت مسلمہ کے مفسرین قرآن کتاب سے مراد قرآن کو لے لیا اور دلیل یہ دی کہ اللہ کی کتاب وہی ہو سکتی ہے قرآن، کیونکہ قرآن میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی نشانیاں ہیں، سب ساری آیتیں ہیں، ساری عبارت آیت ہیں، اور آیتیں اللہ کی ہیں، تو یہ اللہ کی نشانیاں ہو گئیں.
تو جب پوچھا کہ بھائی نور سے مراد، تو ہم نے کہا بھائی مولا علی، تو اس پر لوگ بگڑ گئے، کہا نور سے مراد یہ نہیں ہے، اور دنیا بھر کی باتیں کرنے لگے۔ میرے پاس موقع نہیں ہے، میں اپنے موضوع پر رہنا چاہتا ہوں، میں جہاد و قتال کے عنوان پہ گفتگو کر رہا ہوں، لیکن جو سلسلہ ہے جہاد و قتال کا حکم کس کو ہوا ہے؟ کہ رسول کو، اور کس سے؟ کافر سے اور منافق سے۔ میں یہی تو سمجھانے کے لیے آپ کو نور اور قرآن سمجھا رہا ہوں کہ یہ کافروں سے جہاد سمجھ میں آتا ہے، لیکن منافقوں سے کیسے؟ کہ منافق تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ کلمہ پڑھ کے بھی مکر جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو مولا علی کو ہم نے مراد لیا، تو ملت مسلمہ کے لوگ بھڑک گئے اس بات پر، کہا یہ کیسے ہو سکتے ہیں، ہر بات میں اپنے مولا علی کو لے آتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم لائے نہیں ہیں، جو دلیلیں تو بہت سی ہیں، لیکن ملت مسلمہ کے جو مفسرین قرآن نے جو دلیلیں دی ہیں، ہم آپ ہی کی دلیل سے دلیل دے رہے ہیں۔ کہا کیا دلیل؟ کہا آپ ہی نے تو کتاب سے مراد قرآن کو لیا ہے، اور اب بنیاد آپ نے یہ بنائی ہے، آپ کا آرگومنٹ یہ ہے، آپ کی دلیل یہ ہے کہ بھائی ہر کتاب میں جو مکتوب ہوتا ہے وہ عبارت ہوتا ہے، اور قرآن کے اندر جو مکتوب ہے وہ آیت ہے، اور آیت ہے اللہ کی نشانی۔ اس کا مطلب جس میں اللہ کی نشانی ہو وہ شے بندوں کی طرف سے نہیں آئی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ نبی دو چیزیں لے کر آئے، ایک قرآن اور ایک نور۔ تو قرآن سے مراد کتاب سے مراد قرآن ہو گیا، نور سے مراد مولا علی ہوئے۔ تو مولا علی کو کیوں نہیں مانتے؟ تو کہا کہ نہیں بھائی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا وہی دلیل جو قرآن کی ہے، پہلی آیت آیت اللہ، دوسری آیت آیت اللہ، اوسط آیت آیت اللہ، آخر آیت آیت اللہ، کل کی کل آیتیں آیت اللہ ہیں۔ تو کتاب سے مراد قرآن ہو گیا، کیونکہ اس میں اللہ ہی اللہ ہے، بندوں کا ہے نہیں کچھ۔ عزیزان محترم، تو ابھی مولا علی کو ہم نے نور سے مراد لیا، تو کہا مولا علی میں نشانی اللہ کی کیسے ہے؟ میں نظر غور سے تو دیکھو، آنکھیں عین اللہ، زبان لسان اللہ، چہرہ وجہ اللہ، کان اذن اللہ، سر راس اللہ، ہاتھ ید اللہ، پہلو جنب اللہ، سینہ صدر اللہ، نفس نفس اللہ۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کتاب یعنی قرآن میں جو بھی کچھ ہے اللہ ہی اللہ ہے، ساری نشانی اللہ ہی کی ہیں، ساری آیتیں اللہ ہی کی ہیں، تو مولا علی میں بھی، مولا علی کی ذات میں بھی بندوں کا کچھ بھی نہیں ہے۔ آنکھیں بندوں کی نہیں، کان بندوں کے نہیں، کہ آنکھیں ہیں تو عین اللہ، زبان ہے تو لسان اللہ، چہرہ کان ہے تو اذن اللہ، چہرہ ہے تو وجہ اللہ، سر ہے راس اللہ، سینہ ہے صدر اللہ، ہاتھ ہے ید اللہ، پہلو ہے جنب اللہ، نفس ہے نفس اللہ۔ دو جملے میری طرف سے بھی، علی کا دوست ہے رحمت اللہ، علی کا دشمن لعنت اللہ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو نبی دو چیزیں لے کر آئے تھے، اور منافق سے جو جنگ کا اور جہاد کا حکم اللہ دے رہا ہے اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو، وہ اسی لیے کہ انہوں نے کلمہ تو پڑھا، رسول کا کلمہ تو پڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے شک کیا، اور ان کی بات کے اوپر ظاہری طور پر تو اقرار کیا، لیکن بعد میں پشت پر جا کر فوراً اس کو جھٹلا دیا، کبھی شک کیا، کبھی ان کی بات کو جھٹلایا۔ تو اسی کو نفاق کہتے ہیں، کہ دل کے اندر ایمان نہ ہو، صرف زبان پر ہو، اور زبان پر آنے کے بعد، اقرار کے بعد مکر جانے کے نام تو نفاق ہے۔ تو نبی نے، اللہ کے نبی کو، اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ جہاد منافقوں سے بھی ہوگا، صرف کافروں سے نہیں ہوگا۔ اب منافقوں سے جہاد نبی کس طرح سے کریں گے، یہ انشاءاللہ آگے کے مجالس میں آئے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میں نے کل کی مجلس میں جو عرض کیا تھا اور موضوع کا جو خاکہ تیار کیا تھا کہ جہاد کی قسمیں ہیں، جہاد بالمال بھی ہوتا ہے، جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے، جہاد باللسان بھی ہوتا ہے، جہاد بالاولاد بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سب جو جہاد ہیں یہ پہلے ہیں، لیکن جہاد بالنفس بھی ہوتا ہے، یہ سب سے سخت ہوتا ہے، لیکن جہاد بالسیف جو ہے وہ سب سے آخر میں رکھا گیا ہے، کہ جب ضرورت پڑے، اور اس کے لیے شرط ہے کہ حضور معصوم ضروری ہے، یعنی نبی یا امام کا ہونا ضروری ہے، اور ان کا حکم بھی ضروری ہے۔ اگر امام یا معصوم نبی نے اگر جہاد کا حکم دیا، کوئی میدان چھوڑ کے آ جائے تو بھی جہنمی، اور امام یا نبی حکم نہ دے اور خود تلوار لے کے کوئی میدان میں اتر جائے تو بھی جہنمی۔ اس لیے حکم جہاد معصوم کے لیے معصوم کا حکم ضروری ہے، اور ان کی موجودگی ضروری ہے۔ اگر موجود نہیں سامنے تو جہاد ہم پر ساقط ہے، واجب نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم ایک صلوات پڑھیے تو میں آگے عرض کروں۔ تو اللہ کے نبی کو حکم ہوا کافروں سے بھی جہاد کریں اور مشرکوں سے بھی۔
میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا، دہراتا چون چاہ کے تاکہ موضوع آپ کے ذہن عالم میں محفوظ رہے، اور آج دوسری تقریر ہے تاکہ مربوط ہو جائیں، کہ جہاد بالمال، جہاد بالنفس، یہ سارے جہاد ہیں، جہاد بالقلم۔ نبی کو حکم ہوا 13 برس مکے میں رہے، جہاد کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی کافر نہیں آیا لڑنے کے لیے، اور منافق کا تو ابھی مسئلہ ہی نہیں تھا، ابھی تو دھیرے دھیرے ابھی اسلام میں لوگ داخل ہوئے، تو مختصر سے لوگ تھے، تو کفار و مشرکین تو کثرت سے تھے، لیکن کوئی مارکا نہیں ہوا 13 سال میں۔ اور 10 سال میں جو ہے، میں نے کل پڑھا تھا، 10 سال میں پوری ہسٹری، پوری تاریخ ہے کہ 10 سال جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو 80 جنگیں ہو گئی، 80 میدان۔ یہ 13 سال میں کیوں نہیں جنگ وجود میں آئی، جبکہ اسلام تو نیا نیا تھا؟ میں نے کل یہیں پہ بات کو تمام کیا تھا کہ جب کوئی نیا درخت لگتا ہے، تازہ لگتا ہے، تو اس کو اکھاڑنا آسان ہوتا ہے، بچہ بھی اکھاڑ سکتا ہے، لیکن اگر وہ کئی برس ہو جائیں تو اس کو تو پھر آرا چلایا جاتا، تب جا کے وہ درخت کٹتا ہے۔ تو درخت اسلام مکے میں آسان تھا اکھاڑنا کفار کو، وہاں ہمت نہ کی، کیوں؟ کیونکہ شیروں کا شیر، رئیسوں کا رئیس، امیروں کا امیر حضرت عمران جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات گرامی تھی، تو کسی بھی کافر کی، کسی بھی مشرک کی مجال نہ تھی کہ رسول کے اوپر حملہ کر دیں۔ سپاہی بھی کم تھے، جانثار بھی کم تھے، مسلمان بھی کم تھے، لیکن ایک تن تنہا جناب ابو طالب حضرت عمران کی ذات گرامی تھی۔ جانیں قربان ہو جائیں ہم سب کے مولا کے والد بزرگوار، بلکہ کل ایمان کا جو باپ ہو، اس کے مقام کو کون بیان کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو آپ موجود ہیں تو کسی کی ہمت نہ پڑی، لیکن جناب ابو طالب نے حفاظت کر کے رسول کی جو حفاظت فرمائی ہے، جہاد بالاولاد کیا ہے جناب ابو طالب نے۔ دیکھیں آج کی مجلس میں جو میں عرض کر رہا ہوں، ان پہلوؤں پہ غور کریں ملت مسلمہ، تمام ناظرین، تمام سامعین جو ہم کو سن رہے ہیں، مسقط کے مومنین خاص کر، اور پوری دنیا میں جہاں بھی مجلس سنی جا رہی ہیں، پوری توجہ سے سنیں کہ جناب ابو طالب نے اپنے تنہا اپنے دم پر رسول کی حفاظت کی، اور کسی کی مجال نہ تھی۔ دیکھیے ہارنا جیتنا تو بات کی بات، اسے خیبر میں گئے، 40ویں دن جیت ملی، فتح ملی، لیکن کم سے کم کفار اور یہودی سامنے لڑنے تو آئے، بدر میں، خندق میں کافر لڑنے تو آئے، لڑنے کے بعد ہار جیت تو بات کی بات ہے، لیکن مکے میں ہمت ہی نہیں کی، مارکے میں اترے ہی نہیں۔ پہلے کہ اتنا خوف تھا، اتنا روب تھا جناب ابو طالب کا کہ ان کی ہمت نہ پڑی۔ لیکن جناب ابو طالب نے صرف اس طرح حفاظت نہیں کی ہے، اپنے ذریعے بھی حفاظت کی کہ جہاں رسول جاتے تھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور ہمیشہ نظر رکھتے تھے کہ کوئی موقع پا کے رسول کو نقصان نہ پہنچا دے۔ عزیز جان محترم، معصوم کی حفاظت کرنے والا کوئی معمولی شخصیت نہیں ہوتا ہے، معصوم تو خود سب کی حفاظت کرتا ہے، جب معصوم کی حفاظت کے لیے وہ کتنی بڑی عظیم شخصیت ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ، رسول کی حفاظت میں لمحہ لمحہ گزار رہے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے، اور وہ منظر بھی تاریخ میں، اور ہم نے نہیں، اہل تشیع کے علماء نے نہیں، اہل تصنع کے علماء نے کثرت سے تاریخ اسلام جب لکھی، تاریخ احمدی لکھی، رسالت مآب کی زندگی پر تاریخ نبوت لکھی، اس میں اس واقعے کو سب نے رقم کیا کہ جب اعلان اسلام کیا اور کفار مشرکین نے سوشل بائیکاٹ کیا رسول کا، اور وہ مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو کہا کہ نہ ان کو کچھ بیچیں گے، نہ ان سے کچھ خریدیں گے، ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ سوشل بائیکاٹ ہو گیا۔ اب بڑی پریشانی ہے، یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ پیسے دیے، درہم دیے، دینار دیے، جو چاہ خرید لیا۔ اس زمانے میں ہوتا تھا جو سے کھجور ملتے تھے، کھجور سے جو ملتے تھے، شے سے شے بدلی جاتی تھی۔ اب کفار و مشرکین نے اعلان اسلام کے بعد رسول اور تمام امت رسول اور تمام مسلمان جو ہو گئے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا، سب کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ تو کس نے مدد کی، کس نے نصرت کی؟ اصل جہاد اسلامی کو پہچانے۔ میں نے کل کی مجلس پڑھا تھا، اپنی توانائیوں کو راہ خدا میں صرف کر دینے کا نام جہاد ہے۔ مال اور منان کی لالچ میں میدان میں تلوار چلانے کا نام جہاد نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ جناب ابو طالب علیہ السلام خود حفاظت بھی کرتے رہے، اور سب نے لکھا 3 سال یا اس کے کچھ قریب شیب ابی طالب میں رسول اللہ کو بھی رکھا، ان مسلمانوں کو بھی رکھا، رسول اللہ کے لیے خاص مقام اپنے گھر میں، اور وہ جو جگہ تھی وہاں ان کو رکھا، اور کہا کہ ہم کھانا بھی کھلائیں گے، لباس بھی دیں گے، کیونکہ کچھ تو مل نہیں رہا تھا، سوشل بائیکاٹ تھا کہ اگلا آدمی دکان پہ اگر ہم آپ کو بیچیں گے نہیں،
پتہ چل گیا کہ اسلام قبول اس نے کیا ہے تو نہ اس کا بیچیں گے نہ اس کا مال خریدیں گے. تو جب ہمارا مال بکے گا نہیں تو اس کے بدلے میں ہم دوسری چیز کیسے لے سکتے ہیں؟ اچھا ہمارے پاس درہم و دینار بھی ہیں, کوئی لینے کو تیار نہیں, بیچنے کو تیار نہیں, تو کریں کیا؟ ایک ہی ذات تھی کہ جس نے اس وقت کے نام نہاد مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اگر ان کو کھانا اور پانی نہ ملتا, اگر پناہ نہ ملتی, تو یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو رسول کا کلمہ پڑھ لیا تھا, اسلام قبول کر لیا تھا, جب بھوکے مرنے لگتے تو بے ساختہ وہ اپنے ایمان پر پلٹ جاتے, دین کو چھوڑ دیتے. ابو طالب کلمہ پڑھنے والے کو نہیں کہتے ہیں, ابو طالب کلمہ پڑھنے والوں کی حفاظت کرنے والے کو کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرما رہے آپ تو جناب ابو طالب نے جہاد کیسے کیا؟ اپنے ذریعے بھی جہاد بالنفس, ہمیشہ حفاظت رسول میں گامزن رہے اور نظر رکھتے تھے کہ کوئی کبھی موقع پا کے کوئی نقصان نہ پہنچا دے. رسالت کی حفاظت کر رہے ہیں. کلمہ پڑھنے والا زیادہ محترم ہے, رسول کا کلمہ پڑھنے والا زیادہ محترم ہے یا رسول کی حفاظت کرنے والا محترم ہے؟ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے آپ کو تنہا پایا, یتیم پایا, تو ہم نے اپنی پناہ میں آپ کو رکھا. پناہ میں رکھے ابو طالب, کریڈٹ لے اللہ. کیا سننے والے محترم, پناہ میں اللہ اپنے حبیب کو رکھے, رکھے ابو طالب, چچا رکھے, کریڈٹ اللہ لے. اور یہ کوئی حدیث و روایت نہیں, قرآن کی آیت ہے. کیا اللہ کہہ رہا کہ جب ہم نے آپ کو تنہا پایا تو ہم نے آپ کو اپنی پناہ میں رکھا, یتیم پایا تو ہم نے آپ کو اپنی پناہ میں رکھا. پناہ میں رکھا تھا ابو طالب نے. اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے دیکھیں, جناب ابو طالب نے رسول کی حفاظت بھی کی ہے, جہاد بالنفس بھی کیا ہے. اور جب رسول اللہ کو ضرورت پڑی مال کی تو جناب رسول خدا کی زوجہ حضرت خدیجہ مادر سیدہ نے اتنی دولت کا ڈھیر لگا دیا کہ رسالت ماں اور جناب خدیجہ کے درمیان میں اتنی دولت رکھ دی کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے, بیچ میں دیوار حائل ہو گئی. عزیزان محترم, یہی وہ گھرانہ ہے, ابو طالب علی کا باپ وہ ہے جو جہاد بالنفس کے ذریعے رسول کی حفاظت کرتا ہے. فاطمہ کی ماں وہ ہے جو مال کے ذریعے رسول کی حفاظت کرتے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو جو فرما رہے آپ جہاد کی قسمیں میں نے بیان کر دی ہیں. تو جناب خدیجہ نے جہاد بالمال کیا, راہ خدا میں اپنی دولت کو لٹایا, راہ معصوم میں, رسول کی راہ میں, دین کی راہ میں پوری دولت لٹا دی. اور جناب ابو طالب نے جہاد باولاد بھی کیا ہے. اولاد کے ذریعے بھی جہاد ہوتا ہے. اپنے بچے کو دین کے کام آ جائے, لوگ میدان جہاد میں اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے نبی امام کے ساتھ. تو جس کا بیٹا گیا ہے میدان جہاد میں تو کیا کریڈٹ اس کے باپ کو نہ جائے گا؟ یہ وہ جو جہاد کر رہا ہے جہاد بالنفس ہے اس کا, لیکن جو باپ بھیج رہا ہے وہ جہاد بالاولاد ہے, اپنی اولاد کے ذریعے جہاد کر رہا ہے. ارے پہلا جہاد بالاولاد اگر کسی اس کائنات میں اگر کسی نے کیا ہے دین خدا کے لیے, حفاظت رسول کے لیے, تو وہ ذات حضرت عمران ہے, جناب ابو طالب ہے. دن کی روشنی میں بستر چاروں بیٹوں کا بناتے تھے اور رسول کا بھی بناتے تھے. بستر 4 نہیں بنتے تھے, بستر 5 بنتے تھے. عزیزان محترم, ایک رسول کا بستر اور جناب ابو طالب جاگا کرتے تھے اس خیال سے, بستر بدلتے رہتے تھے کہ ہو سکتا ہے تھکن کی وجہ سے اگر آنکھ لگ جائے. تو ابو طالب کا جہاد بالاولاد یہ تھا کہ ابو طالب کا بیٹا جعفر مار دیا جائے, طالب مار دیا جائے, قتل ہو جائے, عقیل قتل ہو جائے, علی قتل ہو جائے, اللہ کا رسول بچ جائے, کہ اس سے بڑا مجاہد کون ہوگا؟ اور فرما رہے آپ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو جناب ابو طالب علیہ السلام دن کی روشنی میں بستر بناتے تھے. یہ پوری تاریخ ہے, یہ کوئی ہم قصیدے نہیں پڑھ رہے ہیں, کوئی ہم یہ شاعری نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ لنترانی نہیں کر رہے ہیں, ہم جوش عقیدت میں نہیں بول رہے ہیں, یہ خطابت نہیں ہے, یہ تاریخ اور ہسٹری کی سچائی ہے, ہسٹوریکل فیکٹ ہے. اور اس کو ہم نے نہیں آپ نے لکھا ہے, اور اس بات کو مانا ہے سب نے کہ جو اسلام کا جب مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ ہوا, جب فاقے ہو رہے تھے تو شیب ابی طالب میں پناہ ملی اسلام کو, اور اگر جو پیٹ میں روٹی گئی ہے, تن پہ کپڑا آیا ہے,
اور سواری کا انتظام جو ہوا ہے وہ مال جناب ختیجہ سے تھا. خدا کی قسم جناب ختیجہ نے جہاد بالمال کیا اور جناب ابو طالب نے جہاد بالاولاد کیا. اور تاریخ اس کی دیکھیے عزیزان محترم کہ رات کے سناٹے میں آئے اور کہا آپ اٹھیے ان کے بستر پہ لیٹ جائیے. یہ نیت کیا ہے؟ اب آپ سمجھے. ایک جملہ دینا چاہتا ہوں تمام ناظرین تمام سامعین جہاں تک مجھے سن رہے ہیں. یہ بڑا بلیغ جملہ ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. اگر آپ محسوس کریں تو انشاءاللہ محسوس ہوں گے کہ جناب ابو طالب نے 3 سال تک کے اپنے بیٹوں کو سامنے رکھا کہ یہ قتل ہو جائیں اور اللہ کا رسول بچ جائے. اگر کوئی کہے بھتیجے کی محبت میں بھتیجے کو بچا رہے تھے. بھتیجے سے بھی چچا محبت کرتا ہے لیکن یہ فطرت آدمیت ہے. اولاد ہوتی ہے. صاحبان اولاد بھی میری مجلس کو سن رہے ہوں تقریر کو. بھتیجے کے اوپر جان نثار کی جاتی ہے. اپنے کی جان بھتیجے کے لیے دے سکتا ہے. اگر بھتیجے کی جان پر آ جائے تو چچا اپنی جان دے دے گا, بھتیجے کی جان کو بچا لے گا. لیکن کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ اپنا بیٹے کی جان جاری ہو اور وہیں پر بھتیجا بھی ہو تو شفقت پدری جو ہے وہ جوش مارتی ہے, محبت ادھر بھی ہوگی. لیکن پہلا چانس جو مارے گا کہ ہمارا بیٹا بچ جائے, اس کے بعد بھتیجے کے بارے میں دیکھیں گے. عزیزان محترم اگر جناب ابو طالب انسانی اعتبار سے, پیکر بشری کے اعتبار سے, شفقت پدری کے اعتبار سے اگر ہوتے تو ان کی مرضی یہ ہوتی کہ اللہ یہ میرا بھتیجا محمد بھی بچ جائے اور میرا علی بھی بچے, میرا عقیل بھی بچے, میرا جعفر بھی بچے, میرا طالب بھی بچے. لیکن معاملہ اولاد کا نہیں تھا, معاملہ بھتیجے کا نہیں تھا, معاملہ اللہ کے رسول کا تھا. تمہیں پتہ ہی نہیں, تم کلمہ ڈھونڈ رہے ہو. ان کی نگاہ جو دیکھ رہی ہے کہ جب اللہ کا رسول ہو تو اولاد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. فرما رہے ہیں آپ بھائی نیت کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر کہتا ہے تو وہ غلط بول رہا ہے کہ نہیں صاحب ہم بیٹا قتل ہو دے دیں گے, ہم بھتیجے کو بچا لیں گے. بھتیجے کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے لیکن بھتیجے کے عوض میں اپنی اولاد کی جان پر کبھی باپ راضی نہ ہوگا. ہمدردی اور محبت ہوتی ہے. تو جناب ابو طالب کے کلمے کو ڈھونڈے, وہ مجاہد اسلام ہیں. بھائی بدر تو بعد میں ہوگی, احد تو بعد میں ہوگی, خیبر تو بعد میں ہوگی. بڑے بڑے اپنے آپ کو مجاہد کہنے والے ہیں, وہ اور بات ہے کہ میدانوں میں بھاگے کہ ٹکے, وہ ایک الگ ہسٹری ہے. لیکن آپ اپنے کو مجاہد کب کہیں گے؟ جب میدان جہاد میں جائیں. مجاہد مفعول کا صیغہ ہے کہ جو جہاد میں جا چکا ہو, جہاد کر چکا ہو, انجام دے چکا ہو, اس کو ادا کر چکا ہو تو وہ مجاہد کہلاتا ہے کہ صاحب یہ میدان جہاد میں تھے, خندق میں تھے, خیبر میں تھے, یہ مجاہد ہیں. توجہ فرمائیے گا. لیکن ابو طالب وہ ہے کہ میدان جہاد سے پہلے جو مجاہد بن جائے, جملہ دے رہا ہوں, میدان میں جا کر مجاہد بننا اور ہے, مکان میں رہ کے مجاہد بننا اور ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. کامن سینس کی بات ہے صاحبان عقل. لوگوں سے میں خطاب کر رہا ہوں کہ میدان میں جب جائے تبھی تو مجاہد بنے گا. جناب ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے مکان میں رہ کے مجاہد اسلام کے لیے جہاد کیا. اور کس طرح سے کیا؟ کبھی اپنے نفس سے جہاد, کبھی اپنے اولاد کے ذریعے جہاد. جناب ابو ایسا نہیں کہ جناب خدیجہ کی دولت, ان کی بہت کثیر دولت, سب سے امیر ترین, اور سب اسلام پہ لٹا دیا. لیکن جناب ابو طالب نے بھی جو ہے کوئی معمولی دولت جو ہے اسلام پہ نہیں لٹائی ہے. وہ بھی کوئی غریب آدمی نہیں تھے. اب جناب خدیجہ کے مقابلے میں وہ دولت نہیں تھی, لیکن جناب ابو طالب کے لیے ملتا ہے کہ جب عقیقہ مولا علی کا کیا تھا تو 3000 گوسفند کو جو ہے ذبح کرا کے, قربانی کرا کے بھوکوں میں کھانا بٹوایا تھا. ارے نسلی فقیر آج غنی ہو گئے, ابو طالب کا کھا کے پھر ان کے ایمان پر شک کرتے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. تو یہ ہے ذات جناب ابو طالب علیہ السلام کی, انہوں نے کس طرح سے جہاد کیا. اور انہی کا روب تھا کہ کافر و مشرکین کی جو ہے ہمت نہ پڑی کہ وہ آئیں اور رسول اللہ سے برسر پیکار ہوں, کوئی مارکا واقع ہو. معلوم تھا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ہمت نہیں ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں انشاءاللہ موجودوں کی بات آ گئی. ایک شخص تھا جس کو ابو لہب نے لگا دیا تھا, کبھی کنکریاں مرواتا تھا بچوں سے. یہ آپ سنتے رہتے ہیں لیکن میں واقعہ نظم کر رہا ہوں کہ کس طرح سے حفاظت رسول کی ہے. کہ جناب ابو طالب پر خبر آئی کہ رسول خدا نماز پڑھ رہے تھے گھر سے باہر کہیں باغ وغیرہ میں, جہاں تو اللہ کے رسول ہیں, ذکر الہی
سجدہ الہی میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے. اللہ کو کہنا بھی پڑا کچھ آرام کر لیا کیجئے, اتنی عبادت نہ کیا کیجئے. تو آپ نماز پڑھ رہے تو جب رکوع کے عالم میں تھے تو ایک کافر نے, جس کو ابو لہب نے سمجھا دیا تھا کہ تم ایسے بے ادبی کرنا, تو اونٹ کی اوجھڑی کے ذریعے آپ کی پشت مبارک پر رکھ کے بے ادبی کی. رکوع کے عالم میں تھے. اب جناب رسالت مآب رحمت للعالمین جس نے کانٹے ڈالے راستے میں, اس کی بھی عیادت کو پہنچ گئے. شاعر کہا تب بھی غصہ نہ آیا, مجنوں کہا تب بھی غصہ نہ آیا, کیا کیا نہ کہا گیا. رسول خدا رحمت للعالمین غیظ نہ آیا, لیکن گستاخی پر غیظ آتا ہے معصوم کو. پوری توجہ کے ساتھ آپ کے چہرے کے اوپر ایک شکن, اور اٹھے سیدھے اپنے چچا کے پاس ڈھونڈا اور گھر میں گئے, شکایت کی کہ امو جان فلاں کافر نے اونٹ کی اوجھڑی کے ذریعے میری پشت پر بے ادبی کی ہے اور مجھے یہ پسند نہیں آیا. یعنی رحمت للعالمین کے چہرے پر غضبناک اثرات نظر آ رہے ہیں. دو ہی موقعوں پر آپ کا چہرہ غضبناک ہوتا تھا, نہ رحمت اللہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے. جب کوئی علی کی مخالفت کرتا تھا تو غیظ آتا تھا, یا کوئی گستاخی معصوم سے کرے تو غیظ آتا تھا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو جو فرما رہے ہیں آپ, تو اب واقعہ سناتا ہوں آپ کو, واقعے سے ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ جہاد ابو طالب کو آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے جہاد کیا. جہاد اسلامی جو واقعی قرآن والا جہاد ہے. قرآن والا جہاد دوسروں کی حفاظت کرنے کا نام ہے, خلق خدا کی حفاظت کا نام, اور نہ کہ حفاظت رسول, وہ تو سب سے بڑا جہاد ہے. تو جناب ابو طالب جہاد حفاظت رسول رسالت فرما رہے ہیں, حفاظت رسول فرما رہے ہیں, اور کس طرح سے فرما رہے ہیں. دیکھیے شکایت کی, آپ آئے, آپ نے اس کافر کو ڈھونڈا اور کہیں باہر مل گیا, صحرا میں ہاتھ میں عصا تھا, اس کے سر پہ مارا, اس کا سر پھٹا, خون بہا, اور وہ گھبراتا ہوا چلا گیا. ہمت اتنی تھی نہیں کہ ابو طالب سے الجھے. شیروں کا شیر, امیروں کا امیر, رئیسوں کا رئیس, ہاشمی جوان, کیا انداز تھا ان کا. خدا کی قسم سزا دے دی, اور سزا دینے کے بعد جناب ابو طالب گھر آ گئے. اب یہاں پر سوال یہ ہوا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام یہ کام انجام دے رہے ہیں تو ان کے کلمے کو ڈھونڈا جا رہا ہے. جو جنگ احد میں اتنا بڑا لشکر لے کر رسول کے مقابلے میں آیا تھا, ابو سفیان, پوری توجہ فرمائیے گا, اس کو لوگ مسلمان مان رہے ہیں کہ اس نے کلمہ بعد میں پڑھ لیا تھا. تو ابو سفیان کا اسلام سمجھ میں آتا ہے, ابو طالب کا اسلام سمجھ میں نہیں آتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایمان ابو سفیان سمجھ میں آتا ہے, ایمان ابو طالب سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور جبکہ سب کے سامنے ہسٹری تم نے لکھی, تاریخ تم نے لکھی کہ اتنا بڑا لشکر لے کر آیا تھا, اور اس کے اندر رقاصیں دف بجا بجا کے کہہ رہی تھی کہ جو محمد کے سر کو کاٹ کے لے آئے گا وہ ہم میں سے کسی کو استعمال کر سکتا ہے. اور اتنا بڑا لشکر لے کر کافروں کے ساتھ مدینے پہ چڑھائی کی تھی. تو جو فرما رہے ہیں جنگ احد, کوہ احد کے پاس جو ہوئی تھی, اور اسی میں جناب حمزہ کی شہادت تک کے ہوئی تھی. تو وہ کلمہ اس کا آپ کو مل گیا, اور وہ تو آپ کی نظر میں, پوری توجہ فرمائیے گا, مسلمان ہے. اور ابو طالب جو حفاظت رسول اس طرح سے کر رہے ہیں, جہاد بھی کر رہے ہیں. عزیزان محترم, تمہارا جہاد تو بعد میں ہے, ابو طالب کا جہاد تو آغاز سے ہی ہے. خدا کی قسم, اور کئی طرح سے جہاد بالاولاد بھی کیا, جہاد بالمال بھی کیا, جہاد بالنفس بھی کیا. ہر طرح سے رسول کی حفاظت میں اور دین کی حفاظت میں جناب ابو طالب جو ہے موجود ہیں. عزیزان محترم, بس ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. بس ٹھیک ہے, چلیے آپ کافر کہتے ہیں تو کہیں, یہ آپ کی قسمت ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک سوال قائم کر رہا ہوں, اور جواب عوام سے چاہتا ہوں, سامعین سے چاہتا ہوں, ناظرین سے چاہتا ہوں, جہاں تک مجھے سن رہے ہیں. بھائی وہ جو گستاخ رسول کے سر کو توڑے وہ کافر ہے. پوری توجہ, پوری توجہ. جو گستاخ رسول کے سر کو توڑے وہ کافر ہے, یا جو رسول کی نماز جنازہ کو چھوڑے وہ کافر ہے. ملت مسلمہ فیصلہ کر لے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں آپ, ایک اور صلوات پڑھ دے حضرت آل محمد پر. تو جناب ابو طالب کی وضاحت اب آپ سمجھے. میں کہوں گا حضرت عمران جب رسول خدا نے شکایت کی تھی آپ سے,
تو آپ کو چاہیے تھا اخلاقی طور پر اسے پوچھتے کہ تم نے کیوں ایسا کیا، وجہ کیا تھی. تو عجب نہیں جناب ابو طالب جواب دیں کہ جب معصوم کے شان میں گستاخی ہوتی ہے تو پوچھا نہیں جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے. عزیزان محترم، جب سلمان رشدی نے رسول کی شان میں گستاخی کی تو وہ جو 1400 سال پہلے انداز تھا گستاخ رسول کے ساتھ، جناب ابو طالب کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے روح اللہ خمینی نے واجب القتل کا فتویٰ دیا. انہوں نے عصے سے سزا دی تھی، انہوں نے فتوے سے سزا دی. صلوات پڑھ دے محمد روال محمد. اب ایک جملہ میری طرف سے بھی سن لیجئے سامعین ناظرین، کہ جناب جب رسول کی شان میں گستاخی ہوئی مکے میں تو جناب ابو طالب نے عصا مار کے سزا دی گستاخ رسول کو، اور جب سلمان رشدی نے رسول کی شان میں گستاخی کی تو روح اللہ خمینی نے جو ہے وہ فتویٰ واجب القتل کا دے کے سزا دی. تو پھر فیصلہ یہ کرنا چاہیے آپ کو اور ہم کو کہ کسی بھی معصوم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس سے ہاتھ نہیں ملایا جاتا، اس سے مروت نہیں کی جاتی ہے، اسے سزا دی جاتی ہے، چاہے عصے کے ذریعے دی جائے چاہے فتوے کے ذریعے دی جائے. اگر یہ دونوں چیزیں آپ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم جو ہے اسے قطع تعلقات تو کر سکتے ہیں. اب فیصلہ کرو کہ اگر اس رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا واجب القتل ہو سکتا ہے تو پھر جو معصوم عالم کی شان میں گستاخی کرے اور ہم اس کو بخش دیں تو ہم کس بات کے شیعہ ہیں؟ صلوات پڑھ دے محمد روال محمد. اور فرما رہے آپ، اور یہ وہ معصومہ ہے کہ یہ معصوم جو سب سے بڑا معصوم ہے وہ آپ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، اجلس مجلس ہی اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. اور معصومہ کے ساتھ گستاخی ہو، معصومہ کھڑی رہے، کوئی بیٹھنے کو نہ کہے، تو وہ بھی واجب القتل ہے. اب آج اگر ہم فتویٰ دینے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، یہ کام علماء و مراجع کرام کا ہے، تو کم سے کم ہم لعنت تو کر ہی سکتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد روال محمد. بس آخری بات اور ربط مصائب، انشاءاللہ شہزادی نے چاہا ابھی ابتدائی مجالس ہیں، انشاءاللہ اس میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آنا ہے جہاد و قتال کے عنوان پر. وہ مارکۃ الآرا، غزوات حیدریہ جو مولا کائنات نے عجیب انداز میں انجام دی ہیں، وہ فتح حاصل کی ہے. اور ہمارے ٹین ایجرز، ہمارے نوجوان بچے، ہماری آنے والی نسل اس کو بتانا ضروری ہے کہ صرف جنگوں کو جنگ سمجھ کے نہ چھوڑ دیں. یہ جنگ نہیں ہے، یہ جہاد ہے. جنگ اور چیز ہے، جہاد اور چیز ہے. اس لیے جنگ اسے کہتے ہیں، ہم عرفی طور پر کہہ دیتے ہیں جنگ خیبر، جنگ خندق، لیکن حقیقت میں وہ مارکہ خیبر جہاد اسلامی ہے، مارکہ خندق جہاد اسلامی ہے، مارکہ احد جہاد اسلامی ہے. صلوات پڑھ دے محمد روال محمد. اب ایک سوال ہے اور ایک اعتراض کا جواب بھی ہے اسی واقعے سے. میں کہوں گا یا رسول خدا، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مزمل، اے مدثر، اے سراج، اے منیر، اے فخر کائنات، اے اول مخلوق، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے محبوب، اے سید المرسلین، آپ کی شان میں گستاخی کافر نے کی اور ابھی آپ ہجرت کر کے نہیں آئے، بھی تازہ اعلان اسلام ہوا تھا اور یہ واقعہ مدینے کا نہیں مکے کا ہے. ہاں، تو آپ کو جب غیظ آیا گستاخی پر تو آپ اپنے ام محترم جو چہیتے چچا تھے اور آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کی نصرت کرتے تھے، تو آپ ان کے پاس گئے، شکایت کی اور اس کافر کو سزا دلوا دی. آپ نے مدد مانگی، انہوں نے آپ کافر کو سزا دی. تو یہ بتائیں، مکے کے علاوہ کہیں اور کا واقعہ ہوتا تو چچا کیا چلے جاتے؟ مکے میں صرف آپ کے چچا کا گھر نہیں تھا، مکے میں اللہ کا گھر بھی تھا، بیت اللہ تھا، حجر اسود تھا، خانہ کعبہ تھا، خانہ کعبہ کا پردہ تھا، مصلی ابراہیمی تھا، سب تھا. آپ جاتے خانہ کعبہ کے پردہ پکڑ کے اللہ سے کہتے اچھا ٹھیک ہے، گستاخی ہوئی کب تھی؟ کہ رکوع کے عالم میں. رکوع کب ہوتا ہے؟ کہا کہ جب پہلی رکعت ہو یا دوسری رکعت ہو یا تیسری یا چوتھی، جو بھی ہو، 4 رکعتی نماز ہے کہ 3 رکعتی تھی کہ 2 رکعتی تھی، رکوع میں جب آدمی جاتا ہے تو کم سے کم الحمد پڑھ چکا ہوتا ہے. پہلی اور دوسری رکعتوں میں الحمد پڑھنا واجب ہے. اگر الحمد نہیں پڑھا سورہ حمد تو نماز آپ کی نہیں ہے. اس کے بعد آپ پہلی اور دوسری رکعت میں بعد میں سورہ کوئی سا بھی پڑھیں، سورہ توحید کا پڑھنے زیادہ ثواب ہے، اور تیسری میں تسبیحات اربع پڑھیے، چوتھی میں یا سورہ حمد پڑھیے تنہا. تو سورہ حمد میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اور ہم جب پڑھتے ہیں تو حکم ہے کہ سمجھ کے پڑھو قرآن کو. تو جو قرآن جس کے قلب پہ نازل ہوا، جو قرآن لے کر آیا، تو جب ہمارے لوح محفوظ سے قرآن لے کر آیا جس کے قلب پہ نازل ہوا، تو اس کو نہیں پتا ہوگا اس کا مفہوم کیا ہے. اور شہنشاہ عرب
قرآن عربی میں، اور اسی کے قلب پہ قرآن نازل ہوا. اب پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، جو قیامت کے روز کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. پوری توجہ جانے محترم، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. سورہ حمد میں رسول پڑھ چکے، اور جب سورہ ختم کیا ہوگا دوسرا پڑھا ہوگا، اس کے بعد رکوع میں گئے ہوں گے، تو میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ ہی نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. بھائی آپ سے زیادہ قرآن کون سمجھے گا؟ قرآن لانے والے سے زیادہ کون قرآن سمجھے گا؟ قرآن جس کے قلب پہ نازل ہوا اس سے زیادہ مفہوم قرآن کون سمجھے گا؟ اللہ کا حبیب بھی آپ ہیں، اللہ کے محبوب بھی آپ ہیں، سید المرسلین بھی آپ ہی ہیں. خدا کی قسم قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، اللہ اکبر. تو آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ کہ ہم سمجھے. کہنا کیا چاہتے کہ یا رسول اللہ جب آپ ہی نے کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، رکوع کے عالم میں نماز اللہ کے لیے تھی، سجدہ اللہ کے لیے، ذکر اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، اور رکوع کے عالم میں وہ عبادت تھی. کافر نے گستاخی کی تو آپ کو چاہیے تھا اللہ سے شکایت کرتے اور اللہ اسے سزا دیتا، آسمان سے کسی فرشتے کے ذریعے، یا آسمان سے عذاب نازل کرتا، پتھر نازل کرتا، یا ابابیل بھیجتا، کچھ بھیجتا. خدا کی قسم آپ نے اپنے چچا سے کیوں کہا؟ ایک طرف کہہ رہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور آپ نے مدد مانگی ابو طالب سے. تو عجب نہیں رسول کہے کہ میرے لبوں کے اوپر تو وحی کا پہرا ہے. سورہ نجم میں اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. غور فرمانے میرا حبیب اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک وحی نہ نازل ہو جائے. اب جب گستاخی ہوئی تھی تو یہ اپنی مرضی سے جب لب نہیں ہلاتے تو قدم کیا ہلائیں گے؟ قدم سے ہی تو جائیں گے. اب یہ چچا کے گھر میں جو مدد لینے گئے یہ بھی اپنی مرضی سے مدد نہیں مانگی. اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے، خدا کی قسم جملہ آپ کی سواتوں کے والے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے رسول کی مدد ہو، میرے حبیب کی مدد ہو، لیکن وایا ابو طالب ہو. اللہ اکبر. کہیں ابو طالب کی پناہ اپنی پناہ بتاتا ہے، خدا کی قسم کہیں ابو طالب کی پناہ کو اپنی پناہ بتاتا ہے، اور اپنی مدد جو ہے ابو طالب کے ذریعے کرواتا ہے. اور ابو طالب کی ایک طرف تو یہ عظمت کہ یہ مجاہد اسلام، سب سے بڑا جہاد تو آپ نے فرمایا، جہاد بالاولاد، جہاد بالمال، جہاد بالنفس. اور نصرت رسول کس طرح سے کی؟ اللہ نے ان کے ذریعے مدد کروائی، کافر کو سزا دلوائی. اللہ قادر و قدیر ہے، آسمان سے پتھر نازل ہو جاتا. ابراہ کے لشکر کو جسے ابابیل نے کنکریوں سے مسمار کر دیا، حکم دے دیتا اللہ کسی پرندے کو، آسمان سے پتھر نازل ہو جاتا. لیکن اللہ نے ابو طالب کے ذریعے سزا دلوائی. اور عجب نہیں، شاید آنے والے زمانے کے لیے اللہ علیم بھی ہے، خبیر بھی. اسے علم بھی تھا، اسے خبر بھی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب اولاد ابو طالب کے دروازے پر کوئی نجف میں اولاد مانگے گا، کوئی کربلا میں روزی مانگے گا، کوئی فاطمین میں جا کر، بقی میں جا کے اپنے لیے عزت مانگے گا. خدا کی قسم کوئی مشہد میں مانگے گا، کوئی سامرا میں مانگے گا. خدا کی قسم یہ جو ابو طالب کے اولادیں ہیں، یہ معصومین کی بارگاہیں ہیں. تو لوگ فتویٰ لگائیں گے اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. اللہ نے اس کے جواب کے لیے اپنے حبیب سے، ابو طالب سے مدد منگوا کے ہمارے لیے سیرت قائم کر دی. سورہ احزاب میں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سیرت رسول تمہارے لیے نمونے اعمال ہے. اس کا مطلب جب اللہ سے مدد مانگنی ہو تو ڈائریکٹ نہ مانگو، رسول کی سیرت ہے، یا ابو طالب سے مانگو یا اولاد ابو طالب سے مانگو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں. مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اور دعا ہے پروردگار کے جلد سے جلد کرونا وائرس وبا کا خطرہ ٹل جائے، اور پوری دنیا میں جیسے عزا خانوں میں آف لائن مجالس ہوتی تھیں، خاص کر مسجد علی ابن ابی طالب کی مرکزی امام بارگاہ وادی الکبیر مسقط بڑی قدیم امام بارگاہ ہے. کئی بار مجھے بھی جا کر وہاں پر خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور اس بار یہ آن لائن مجالس ہو رہی ہیں، گزشتہ سال بھی ہوئی تھی. اللہ مجالس کو برپا کرنے والے، انتظام کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ مومنین کو فضائل اور مصائب آل محمد سے
مستفیض فرما رہے ہیں اور مصاف فرما رہے ہیں کہ بہرحال اس شہزادی کا بھرا گھر کربلا میں جو اجڑ گیا، اسی کے لٹے ہوئے گھر کا یہ ماتم ہے جو مسلسل عشر محرم بھی برپا ہوا آن لائن یہاں، اور اب سفر کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی دوسری تقریر ہے۔ ہاں عزیزوں، کل میں نے آپ کی خدمت میں مصائب پیش کیے تھے کہ 11 محرم کو اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا گیا، اور آج دوسری تقریر ہے سفر کی، دوسری تاریخ ہے سفر المظفر کا جو عشر اول ہے، اس کی آج 2 تاریخ ہے اور اس کی دوسری مجلس ہے اس عشرے کی۔ اہل حرم چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے جب کوفہ قریب آ گیا تو تماشائیوں کا مجمع ہے، ایک منادی ندا دے رہا ہے، اے تماشائیوں آؤ تماشا دیکھو۔ خدا کی قسم، نو کے نیزہ پر شہداء کے سر، اور ان شہداء کے سروں میں سر امام حسین سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے، اور 14ویں کے چاند جیسا ایک سر علی اکبر نو کے نیزہ پہ بلند ہے، شہزادے علی اصغر کا ننھا سا سر بلند ہے، سر آگے گزرے، پھر چوتھے امام کا وہ ناقہ، اس کے بعد بیویاں بے کجاوا اونٹوں پر بیٹھی ہیں۔ اب کوفے کے بالا خانے پر تمام خواتین تماشا دیکھنے کے لیے آئیں۔ ایک بی بی رہتی تھی جس صاحب حیثیت تھی، اس کی کنیزوں نے کہا بی بی چلو آپ بھی چلیں تماشا دیکھیں۔ ان کا نام تھا ام حبیبہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تماشا نہیں دیکھیں گے۔ کہا کچھ لٹے ہوئے اسیر ہیں؟ کہا نہیں نہیں ہماری شہزادی نے منع کہ ہم کسی کا تماشا نہ دیکھیں گے، اور یوں بھی کسی اسیروں کا تماشا دیکھنا اچھا نہیں ہے۔ تو کہا نہیں نہیں دیکھو عجیب و غریب یہ اسیر ہیں، ایک سر ہے کہ جو خون میں اور خاک میں غلطا ہے، وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، لگتا کچھ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو مار ڈالا گیا ہے مظلومی کے ساتھ۔ جب یہ سنا تو ام حبیبہ بھی بالے خانہ پر آ گئی۔ ایک مرتبہ جب آئی تو کیا دیکھا کہ ناقے گزر رہے ہیں، اور ایک ناقے پر ایک کمسن بچی بیٹھی ہوئی ہے، اور کری اللہ تاج ہائے پیاس، صاحب اولاد اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، ہائے حسین کی وہ یتیمہ، ہائے حسین کی وہ یتیمہ، وہ مظلومہ۔ ایک ناقے کے اوپر بے کجاوا میں بیٹھی کری اللہ تعالیٰ کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اللہ اکبر، یہ مومنہ تھی۔ ایک مرتبہ کہا بی بی ٹھہرو، ہم تمہارے لیے پانی لے کر آتے ہیں۔ جلدی سے کنی سے پانی منگوایا، اور پانی لا کر اور کچھ اور کھانے کا سامان رکھا۔ کہا کہ یہ پانی بھی تمہارے لیے آب سرد ہے، اور یہ تاہم بھی ہے، تم تاہم بھی، کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، صرف پانی چاہیے ہے۔ کہا ہم نے سنا ہے کہ اللہ یتیموں کی جو ہے دعا جلدی قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر، چند دعائیں ہیں، اور ہمارے لیے دعا کر دو، اللہ یتیموں کی دعا سنتا ہے۔ اس کے بعد یہ کھانا بھی آپ کھا سکتی ہیں، یہ پانی بھی آپ پی سکتی ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، آب سرد ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بی بی ذرا یہ تو بتا دو تیری دعا کیا ہے، ہم دعا کر دیتے ہیں، اور یہ بچی آمین کہہ دے گی، یہ یتیم بچی ہے۔ اللہ اکبر، کہا کہ پہلی دعا تو یہ کرو کہ میرا شہزادہ حسین جہاں بھی ہو خیریت سے ہو، میرا حسین شہزادہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو۔ کہا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ تمہاری طرح ہمارے بچے جو ہیں یتیم نہ ہو۔ کہا تیسری دعا کیا ہے؟ شہزادی دعا کر رہی ہیں، بی بی آمین کر رہی ہیں، اور ایک مرتبہ جیسے کہا کہ مدینے جانا نصیب ہو اور ہمارا شہزادہ حسین سلامت ہو۔ اللہ اکبر، جب یہ کہا تو جناب زینب نے کہا کس حسین کی بات کر رہی ہے؟ ارے کہا کس حسین کی بات؟ ارے وہ رسول کا نواسا جس کے لیے ناقہ بنے تھے، جس کے لیے جنت سے لباس آیا تھا، اسی حسین کی بات کر رہی ہوں۔ زہرا کا نور نظر، علی کا لخت جگر، فرزند رسول۔ اللہ اکبر، کا کیوں؟ کہ وہی میرا شہزادہ ہے، اور آج جو میرے گھر میں کنیزیں ہیں، ہم خود کنیز تھے، انہی کے گھر میں کنیز تھے، اور آج میرے گھر میں جو دولت ہے، ہمارے یہ شان و شوکت ہے، سب انہی کا صدقہ ہے۔ ہمارے بیٹے کو سنگریزے اس کے دامن میں بھر کے کہ یہ کیا ہے، تو یہ جواہرات بن گئے تھے، میرے شہزادے حسین کا ہے، اور میں اپنے حسین کی نظر دلاتی ہوں، منتیں مانگتی ہوں، دعائیں مانگتی ہوں کہ جہاں بھی رہے سلامت رہے۔ کہ اچھا بتا تیری تیسری دعا کیا ہے؟ عزاداروں پر مجلس تمام ہے، رونے کے لیے 2 جملے کافی ہوتے ہیں، بس احساس شرط ہے۔ زہرا کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا۔ اللہ اللہ، ارے جس کے گھر کی کنیز رہی ہو، آج وہی شہزادی سوالی بن کر سوال کر رہی ہے، بتا تیری تیسری دعا کیا ہے؟ کہا کہ مجھے دعا کرو اللہ سے کہ اللہ ہمیں مدینے جانا نصیب کرے۔ کہا مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہا مدینے محلے بنی ہاشم جاؤں گی، اپنی شہزادی کی خدمت کروں گی۔ کہا تمہاری شہزادی کون ہے؟ کہا کہ ارے مجمع عام میں شہزادی کا نام نہیں لیا جاتا۔ جناب زینب
زینب قریب گئی، کہا میرے کان میں کم سے کم بتا دو تمہاری شہزادی کون ہے؟ تو اس نے بہت آہستہ سے کہا زینب میری شہزادی ہے، علی کی بڑی بیٹی، حسین کی بہن، 18 بھائیوں کی بہن۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کلیجے کو تام کر کے اللہ کیا گزری ہوگی میری شہزادی پر، کہا یہ بتاؤ بی بی، ارے اپنی شہزادی کو دیکھو گی تو پہچان لو گی، کہا خبردار، میں نے کہا شہزادیوں کا نام بازاروں میں نہیں لیا جاتا، اور یہاں بازاروں میں کہا میری شہزادی 18 بھائیوں کی بہن ہے، کہا بتاؤ دیکھو گی پہچان لو گی؟ کہا کہ کیوں نہ پہچانوں گی، میں نے ان کے بالوں میں کنگھی کی ہے، میں نے خدمت کی ہے، میں ان کی کنیزی میں رہی ہوں۔ ایک مرتبہ کا سر اپنا قریب کرو، ایک مرتبہ سر قریب کیا، ہلکے سے بال ہٹائے، ام حبیبہ کے سر میں سر جوڑا اور چہرہ دکھایا، ام حبیبہ، کہا تم نے پہچانا؟ کربلا میں اماں کا بھرا گھر اجڑ گیا، وہ سر حسین جو تلاوت کر رہا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا، یہ بچی حسین کی 4 سالہ یتیمہ ہے، وہ سید سجاد ہے، وہ اکبر کا سر ہے، وہ ننھے سے اصغر کا سر ہے، وا محمدہ والیہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا بار الانبلند و تیواز پر رحمت نازل فرما، تمام منتظمین اور تمام بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما، تمام شرکاء جو آن لائن ہی صحیح اس مجالس کو سماعت فرما رہے ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو امام بارگاہ میں بیٹھ کر سن رہے ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، دشمنان ازا دشمنان ولایت کو نست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ناصر مان میں شمار فرما۔ تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، میں 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 تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، کیویں نبھدی اے میری، کیویں نبھدی اے میری، کیویں دساواں نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، کیویں نبھدی اے میری، کیویں نبھدی اے میری، کیویں دساواں نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، مدتاں بیت گیا بابا میرا نہیں آیا، چاچے عباس نے ایک باری نہ پھیرا لایا، نہ یو مڑیا نے وطن پپیا تے ماما نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، مدتاں بیت گیا بابا میرا نہیں آیا، چاچے عباس نے ایک باری نہ پھیرا لایا، نہ یو مڑیا نے وطن پپیا تے ماما نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا
سناوانا نا کیویں نبھدی اے میری کیویں نبھدی اے میری کیویں دساواں دانا میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوانا نا میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوانا وعدہ ستویں دا سدھ دسویں دا رنگیا سارا کیوں نہ آیا ہے میرا ویر دا پیارا خیر اکبر دی ہووے منگا دعا نانا میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوانا نا میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوانا نا میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوانا وعدہ ستویں دا سدھ دسویں دا لگیا سارا کیوں نہ آیا ہے میرا ویر پھوپھی دا پیارا خیر اکبر دی ہووے منگا دعا نانا میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوانا نا میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوانا نا میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوانا نا کیویں نبھدی اے میری کیویں نبھدی اے میری کیویں دساواں نانا میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوانا نا میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوانا 6 مہینے دا میرا چھوٹا بیرا ہوئے گا میں جے گودی چ اٹھا مانگی نہ روے گا میرا دل جانا انہوں لوری سناوانا نا میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوانا نا میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوانا نا میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوانا نا 6 مہینے دا میرا چھوٹا بیرا ہووے گا میں جے گودی چ اٹھا مانگی نہ روے گا میرا دل جانا انہوں لوری سناوانا نا میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوانا نا حسن یا حسین مولا حق امام یا 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 حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا تھی مرتضیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاک پلی جس کے ابابن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ با
وفا عباس تھا، دکھیوں کی جو ایک آس تھا، پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا، غازی با وفا یا عباس شاہ عباس، غازی با وفا یا عباس شاہ عباس۔ متوجہ زیارت۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدتی نساء العالمین، الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا یا سامن ائمۃ الہدی سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا علیک علی فی التحیۃ والثناء، الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، سیدی اجل اللہ تعالی فرجک و سہل اللہ تعالی مخرجک و ظہورک و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزقا طوعا وتمتعہو فیہا طویلا۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔